حضرت علی المرتضیٰ کی محبت ایمان ہے. اور پھر ویسے بھی حضرت علی اتنے دانا ہیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر میں علم کا شہر ہوں تو پھر علی دروازہ ہے. علی باب علم کے، شہر علم کے باب علی ہے. امام صبوری کہتے ہیں ایک دن نا حضرت جبریل امین انسانی شکل میں مولا علی کے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے. کون؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام. حضرت جبریل امین کھڑے ہوئے انسانی شکل میں، تو کہنے لگے علی یہ بتائیے کہ جبریل اس وقت کہاں ہے؟ انسانی شکل میں. اور مولا علی سے پوچھتے ہیں. تو کچھ جو آج کل ہمارے شاگرد حضرات پڑھ جاتے ہیں نا، تو وہ ذرا جلدی کرتے ہیں جواب دینے میں. بڑوں کو جب جواب بھی دینا بزرگوں کو، تو جواب میں بھی آداب کا خیال ہونا چاہیے. حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا نا کہ جبریل امین کہاں ہے اس وقت، تو حضرت علی نے پہلے اوپر دیکھا، پھر نیچے دیکھا، پھر دائیں دیکھا، پھر بائیں دیکھا، پھر آگے دیکھا، پھر پیچھے دیکھا. جواب فٹافٹ تیار تھا کہ آپ ہی تو ہیں، لیکن ایسے جواب نہیں دیا. فرمانے لگے جناب نہ تو اس وقت حضرت جبریل مشرق میں ہیں، نہ مغرب میں ہیں، نہ شمال میں ہیں، نہ جنوب میں ہیں، نہ 7 زمینوں میں ہیں، نہ آسمانوں میں. پھر بھی یہ نہیں کہا کہ آپ جبریل ہیں. فرمانے لگے بھئی زمینوں آسمانوں مشارق مغارب میں تو کوئی نہیں، تو یہاں آپ جبریل ہیں یا میں جبریل ہوں؟ دونوں میں سے ایک ہے. تو حضرت جبریل امین مسکرائے، فرمانے لگے نہیں آپ تو علی ہیں، جبریل تو میں ہی ہوں. آپ علی. دیکھیں نا بہت سارے لوگ سوال کا جواب دیتے ہیں پر وہ آداب کو ملحوظ خاطر نہیں رکھتے. نبی پاک علیہ السلام نے ایک دن نماز 4 رکعتوں کی تھی، تو حضور نے 2 پہ سلام پھیر دیا. تو صحابہ سے پوچھا میں نے کتنی پڑھی ہے؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ زیادہ پتہ تو آپ کو ہی ہے، پر ہمیں لگتا ہے کہ آپ نے 2 پڑھائی ہیں. یہاں ایسے کرتا ہے کوئی؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. یعنی 1 منٹ سے پہلے امام غزالی ایک درویش کے مرید ہو گئے تھے، تو بہت بڑے عالم تھے. آپ کو پتہ ہے عالم آدمی کا مرید ہونا اللہ ہی خیر کرے کسی کرامت سے کم نہیں ہوتا. بڑا مشکل ہوتا ہے وہ کسی کی غلامی کرے، وہ بڑا مشکل ہوتا ہے، مطلب کٹھن ماحول ہوتا ہے. تو امام غزالی بیعت ہو گئے، تو مرشد نے پہلا وظیفہ یہ بتایا کہ کسی پر اپنے علم کا اظہار نہ کرنا. ہاں اپنے علم کا اظہار، آپ اس کو آسان وظیفہ سمجھتے ہیں؟ یعنی علم ہو بھی تو بندہ اظہار نہ کرے، بد ہضمی ہو جاتی ہے، نیند نہیں آتی. 2-4 لفظ جو بندہ پڑھ کے آتا ہے نا، اس کو تو نیند نہیں آتی کہ میں پڑھا لکھا ہوں تو میں بتاؤں نا. تو حضرت علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے وہ آداب سے مجھے یہ بات یاد آئی کہ امام غزالی کے شیخ نے کہا علم کا اظہار نہ کرنا یہ پہلا وظیفہ ہے. شیخ شہاب الدین سہروردی کہتے ہیں مجھے میرے ماموں حضور غوث پاک کے پاس لے گئے تھے، تو جاتے ہوئے میرے رستے میں خیال آ رہا تھا میں الحمدللہ خود پڑھا لکھا ہوں. کہ جب انہوں نے جا کے پیش کیا نا غوث پاک کی بارگاہ میں کچھ دیں، تو حضور غوث اعظم فرمانے لگے بھرے ہوئے پیالے میں کیا ڈالوں، وہ پہلے ہی فل ہے، کوئی گنجائش ہی نہیں. تو فرماتے ہیں پھر میں اگلی دفعہ گیا تو غرور علم کو توڑ کے گیا. تو پھر میں غوث اعظم کی بارگاہ میں بیٹھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر مجھے جھولی بھر کے خیرات عطا فرمائی. یاد رکھو. وہ کہتے ہیں انہوں نے کہا کہ اظہار نہیں کرنا علم کا. تو بس ایک دن بیٹھے بیٹھے نا ایک بندہ مسئلہ پوچھنے آیا، انہوں نے بزرگوں سے مسئلہ پوچھا، میرے مرشد سے. امام غزالی کہتے ہیں میرے پیر سے مسئلہ پوچھا، تو وہ کہنے لگے بھئی مجھے نہیں اس سوال کا جواب آتا. حضرت صاحب نے کہہ دیا مجھے نہیں آتا. کہتے میں قریب تھا، میں نے اس بندے کو بلایا، میں نے کہا مجھے آتا ہے جواب، میں بتاؤں؟ تو کہتے ہیں شیخ فرمانے لگے غزالی تیرا کیا خیال ہے مجھے نہیں تھا جواب آتا؟ یہ تو تجھے آزمانے کے لیے انکار، تیری ابھی میں نہیں نہ گئی تو کوئی نہیں میاں پھر ابھی تو رستے میں ہی رہے گا. فٹافٹ لوگ کہتے ہیں ہم ایسی لاکھوں کتابیں قابل ضبطی سمجھتے جن کو پڑھ کے بیٹے باپ کو خبتی سمجھتے. ایک بات یہ کہ ان سے محبت کرنی ہے، دوسری بات یہ کہ ان کی سیرت. پہلی بات زندگی میں ادب بڑا کیا مولا علی شیر خدا، بڑا ادب کیا. حضرت علی کہتے ہیں میں نے نبی پاک سے ایک سوال پوچھنا تھا تو میں نے 14 دن انتظار کیا. نہیں سوال جو ذہن میں آ جائے تو نمبر پاس ہوتا ہے، تو 14 منٹ انتظار ہوتا ہے، میں نے تو گھنٹے کا ہی نہیں. یعنی 14 منٹ بھی بندے انتظار، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور اگر پیر صاحب فون نہ ریسیو کریں تو وہ متکبر ہیں، اگر وہ فون نہ اٹھائیں تو پھر یہ ہے کہ اب دین کی بات کس سے پوچھیں جی ہم، پھر ہمارے پاس فلسفہ ہے. کہتے ہیں میں نے 14 دن انتظار کیا. کیا؟
مولا علی فرماتے میرے دل میں خیال تھا کہ کوئی اور آ جائے اور جو میں بات پوچھنا چاہتا ہوں وہ نبی پاک سے پوچھ لے، وہ حضور سے پوچھ لے تو میرا بھی چلو معاملہ بن جائے گا۔ اب ان سے زیادہ کو بے تکلف تو نہیں تھا نا نبی پاک کی بارگاہ میں، جھٹ پوچھ سکتے تھے 14 دن۔ کہتے 14 دن کے بعد بندہ آیا، وہی سوال پوچھا جو میں نے پوچھنا تھا۔ تو کہتے ہیں حضور جواب اسے دے رہے تھے اور دیکھ میری طرف رہے تھے، جواب اسے دے رہے تھے اور توجہ حضور کی میری جانب۔ ایک ان کی زندگی میں ادب بڑا ہے۔ دوسری بات یہ کہ گہرا علم ہے مولا علی کا۔ ہمارے ہاں لوگوں کے پاس علم ہوتا ہے، اللہ ماشاءاللہ بڑے بڑے اچھے علماء ہیں، لیکن بعض جگہ پہ علم بڑا سطحی سا ہے، سطحی سا، یعنی ساری زندگی جس بندے نے علم پڑھا ہے وہ گہرائی تک نہیں اترا، یعنی اس پر عمل نہیں کر سکا۔ تو اگر میرا علم مجھے نفع نہیں دے رہا تو میرا علم کسی کو کیا نفع دے گا؟ حضرت علی کا علم گہرا تھا، سیانہ علم تھا، گہرائی والی بات کرتے تھے، بڑی سوچ سمجھ کے فیصلہ کرتے تھے اور بڑے زیرک تھے، دانا آدمی تھے حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ۔ اور آپ کا فہم و فراست نرالا تھا۔ ایک شخص نے کہا جی میں نے ترس کھا کے ایک عورت سے شادی کیا، وہ بوڑھی تھی، ترس کھا کے نکاح کیا، میں جوان وہ بوڑھی ہے، پر میں قریب جاتا ہوں تو مجھے پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، میں بڑی جگہ پہ گیا ہوں پر میرا مسئلہ نہیں حل ہوتا، حالانکہ وہ لاوارث تھی اور شادی نہیں اس کی ہو سکی۔ تو حضرت علی شیر خدا فرمانے لگے بی بی کو میرے پاس لا، عورت کو لا۔ وہ لائے تو آپ فرمانے تیرا نکاح نہیں ہوا؟ کہنے لگی نہیں۔ فرمایا سوچ لے، چپ کر گئی۔ فرمایا کوئی گناہ کیا ہو؟ خاموش ہو گئی۔ کہنے لگی میں نے میرا آغاز تھا جوانی کا تو میں نے ایک ناجائز بچہ پیدا کیا، اسے پھینک دیا، آبادی میں پھینکا۔ تو حضرت علی شیر خدا فرمانے لگے یہ تیرا وہی بچہ ہے۔ چونکہ جو اس نے کیفیات بتائی ہیں وہ یہ ہے کہ انسان ماں بہن جو اس کی ہوتی ہے نا، کچھ بھی ہو جائے، اللہ تعالیٰ نے فطری جذبے رکھے ہوتے ہیں، تو وہ کوئی حیوان ہو تو بات الگ ہے، اگر انسان ہو تو وہ مطلب انسان ماں کے سینے سے لگ بھی جائے تو اسے شفقت کا رنگ تو نظر آتا ہے، لیکن اس کے اندر وہ جذبات پیدا ہو سکتے نہیں۔ بیٹی سینے سے لگ جائے تو وہ والے جذبات اس میں آ۔ تو حضرت علی شیر خدا کا علم بڑا باریک۔ تو آپ فرمانے لگے میاں وہ جو تیرا اس کے اوپر ترس آیا نا، اس کی بھی وجہ یہ ہے کہ تیرا اس سے کوئی ازل سے رشتہ ہے، لہذا تمہارا نکاحی منق اتنا گہرا، سیانہ اور پیچیدہ، یعنی باتوں کی گہرائی تک۔ آج ہمارے بہت سارے میری طرح کے لوگ تقریر کرتے ہیں تو وہ عوامی نفسیات کے مطابق بات نہیں کر پاتے، کیونکہ ہم جو تقریر رٹ کے آئے ہیں وہ تو ہم نے تو علم ظاہر کرنا ہے، اور نعرہ لگوانا بڑا شوق ہے، جب تک وہ مطلب لوگوں میں شوق نہ پیدا ہو پھر بعد میں گفتگو ہوتی ہے آج میں جلسہ لوٹ لیا ہے۔ تو میں کہا کرتا ہوں کہ جلسہ لوٹا نہیں جاتا، جلسے میں تو کچھ لٹایا جاتا ہے، علم دیا جاتا ہے، فہم دیا جاتا ہے، شوق دیا جاتا ہے، تو یہ کیا مطلب بات ہو؟ تو گہرا علم تھا۔ چوتھی بات، علم بھی تھا اور تقوی بھی تھا، پرہیزگاری بھی تھی۔ جب آپ خلیفہ تھے نا، امیر المومنین تھے، امیر المومنین، آپ چلو صوبائی وزیر کی بات نہیں کرتا، آپ کسی نا حلقے سے، جو وہ ہمارے پاکستان میں عہدے بہت زیادہ ہیں، جس کو کوئی ہلکا سا نا چلو پرانا ورکر ہے تو کوئی دے دیتے ہیں، اس کو بھی مل جائیں تو 15 کو ووٹ تو اس کے بھی کہیں نہیں گئے مبارکباد کے۔ اللہ اسے پوچھیں کہ تیرا اصل میں کام کیا ہے تو کام کوئی بھی نہیں ہوتا اس کا، بورڈ لگ جاتے ہیں، بڑا کیا بات ہے جناب، موج بن گئی۔ حضرت علی امیر المومنین تھے اور کوفے کے چوک میں کھڑے تھے، کوفے کے چوک میں، اور فرما رہے تھے کہ بھئی یہ میری زرہ ہے، بڑی قیمتی ہے، یہ کوئی بندہ خرید لے۔ کسی نے قریب جا کے پوچھا امیر المومنین کیوں بیچ رہے ہو؟ تو فرمانے لگے میری طامت پرانی ہو گئی ہے، اب نہ اتنی پرانی ہوئی ہے کہ اس پہ پیوند لگنے کی بھی جگہ کوئی نہیں بچی، اگر یہ پھٹنے کے قریب نہ جاتی تو میں زرہ نہ بیچتا۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میرے ابا جی خزانے کا سارا منہ کھول کے اللہ کے بندوں میں بانٹ کے تو اس کمرے میں 2 نفل پڑھ کے کہتے تھے یا اللہ گواہ ہو جا، میں نے قوم کی امانت قوم پہ خرچ کر دی۔ یہ پرہیزگاری، یہ تقوی، یہ ذوق حضرت مولا کائنات شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ۔ ہمارے ہاں نا ہم نے بانٹ دیے ہیں چیزیں، یعنی کوئی بندہ زہرا حضرت علی کے نعرے لگانے لگ جائے تو لوگوں کو شک پڑ جاتا ہے۔ تو ایک بندہ میرے کان میں کہنے لگا 2-3 دن سے یہاں علی علی ہو رہی ہے کان میں۔ اب بڑی جلدی ہمارے تھرمامیٹر والے لوگ بھی بڑے تیار بیٹھے رہتے ہیں، کہنے لگا 2-3 دن ہو گئے یہاں علی علی ہو رہی ہے۔ میں کیا دعا کر ہندی روے۔
تو کہنے لگا آپ نے کوئی وضاحت نہیں کی. میں کہ تینوں اصل وضاحت دی لوڑ نہیں, تینوں کسی اور شے دی لوڑ ہے. عجیب بیوقوف آدمی ہے بھائی. ان لوگوں کا تو رشتہ ہی کوئی نہیں مولا علی شیر خدا کے ساتھ. اور ہم جو ہیں ہم تو مرید ہیں مولا علی شیر خدا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ حضور سے پہلے بھی جس کو ولایت ملی ہے وہ مولا علی کے صدقے ملی ہے, اور قیامت تک جس سے اللہ ولایت دے گا وہ مولا علی شیر خدا کے قدموں کی خیرات کی برکت سے دے. ایک سلسلہ علیہ نقشبندیہ ہے جو حضرت ابوبکر صدیق سے انسلاک کرتے ہیں, باقی تو تمام سلاسل کو سارا فیض ہی مولا علی شیر خدا سے. تو آپ یہ کیسی بات کریں گے کہ جناب وہ فلانے کا آپ آؤ جی. میں نے اس سے کہا کہ شاید میرا دعویٰ کوئی نہیں, اور میری جو اپنی تھوڑا بہت مطالعہ ہے نا, میں انسائکلوپیڈیا ہوں حضرت عمر فاروق کا. مجھے جنون ہے حضرت عمر فاروق سے محبت, جنون ہے. اور میں نے ایک دفعہ سکیچ صرف ابھی بنایا ہے, تو شاید میں 2 جلدوں میں کتاب لکھ دوں حضرت عمر فاروق. یعنی شاید ان کے حالات پر کوئی ایسی کتاب جو دنیا میں چھپی ہو اور میں نے دیکھی نہ ہو, شاید وہ جس ذریعے سے. اور آپ میری گفتگو سن لیں, شاید ہر دوسری بات میں حضرت عمر کی کرتا ہوں, لیکن ایک بات پکی ہے کہ مرید میں مولا علی شیر خدا کا. یہ بات میاں پکی ہے, اس میں شک کوئی نہیں نا. اس لیے کہ حضور کے بعد فیض مولا علی سے, پھر امام حسین سے, پھر امام زین. یہ ہمارے بزرگوں نے ہمیں شجرہ یہ دیا ہے. تو آپ وہ جو بات جہاں ہے وہ وہاں ہے. حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں جو شک کرے پکا بے ایمان ہے. اور اس میں تو بات پکی ہے نا کہ حضور نے فرمایا علی تجھے دیکھنا بھی عبادت اور تیرا ذکر کرنا بھی عبادت. تو خدا کے بندو علی علی نہ کریں, ہم تو مر جائیں. کوئی جگہ ہی نہیں ہے سوائے حضرت علی شیر خدا کے ذکر کرنے کے. تو یہ کچی کمزور باتیں نہ کرو. یہ کوئی عجیب بات ہے کہ جی وہ اگر علی علی زیادہ کیا تو کوئی فلانے طبقے سے تو نہیں. تو یہ ایسی کمزور بات آپ کیوں کرتے ہیں میاں؟ یہ آپ عجیب, آپ نے بیعت چھیڑ دی لوگوں نے. تو یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں. زندگی میں یاد رکھو, جس کی زبان پہ علی علی زیادہ رہتا ہے نا, اس کی زبان پہ نبی نبی بھی زیادہ ہی رہتا ہے. ختم ہو گئی بات. تو ان چکروں سے باہر آئیں, آپ باہر آئیں ان چکروں سے. اور اسی طریقے سے میں نے کہا تھا کہ ہم کوئی ترازو لے کے نہیں بیٹھے ہوئے کہ فضیلت کس کی زیادہ ہے. اما عائشہ صدیقہ جو ہیں وہ مومنوں کی ماں ہیں, اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں کہ اس خاتون کے امت مسلمہ پر اتنے احسانات ہیں کہ دنیا گن نہیں سکتی. لیکن یہ ہے کہ رسول کریم نے فرمایا ہے کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. اب میں ترازو لے کے بیٹھ جاؤں کہ حضرت فاطمہ کی شان زیادہ ہے یا حضرت عائشہ کی, تو میں بیوقوف ہی ہوں نا. اس لیے کہ یہ میری ذمہ داری نہیں, یہ تو بات ان کی ہے نا. میں نے ایک بات سنائی تھی آپ کو پیر سید فیض الحسن شاہ صاحب علم شریف والے. پیر صاحب سے کسی نے پوچھا کہ حضرت فاطمہ افضل ہیں کہ سیدہ عائشہ؟ تو آپ فرمانے لگے پہلی بات تو یہ کہ تجھے یہ سوال ہی نہیں کرنا چاہیے تھا, اور اگر تو نے کر لیا ہے تو پھر جواب سن لے. فرمانے لگے فاطمہ زوجہ ہیں حضرت علی کی, اور عائشہ زوجہ ہیں نبی پاک کی. تو علی کی زوجہ نبی کی زوجہ سے افضل نہیں ہو سکتی. اور پھر فرمانے لگے عائشہ بیٹی ہے ابو بکر صدیق کی, اور فاطمہ بیٹی ہے مصطفیٰ کریم کی. تو ابو بکر کی بیٹی نبی کی بیٹی سے افضل نہیں ہو سکتی. وہ بندہ کہنے لگا حضرت جی رزلٹ کیا نکلا؟ کہنے لگے گھر جا کے کٹ دے رہی تینوں گل دس چڑی ہے, اب تو گھر جا اور رزلٹ گھر جا کے نکالتا رہے. میں نے تو تجھے نا بتا دیا ہے کہ جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ ابو بکر صدیق کی بیٹی نبی پاک کی بیٹی سے افضل ہو سکتی نہیں, اور علی المرتضیٰ کی زوجہ نبی پاک کی زوجہ سے افضل ہو سکتی. باقی جا تو نتیجہ گھر جا کے نکال, نتیجہ گھر جا کے نکال. تو ہمارے بزرگ تو اس لیول پہ سوچتے, اس لیول پہ. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر گھوڑے پہ بیٹھتی تھی نا تو مولا علی لگام تھام لیتے تھے, مانتے تھے یہ ماں ہے مومنوں, یہ ماں ہے مومنوں. آپ کیا بات کرتے ہیں؟ حضرت عمر فاروق کو کبھی حضرت عائشہ بلا لیتی تو کانپتے ہوئے حاضر ہوتے. ماں ہے مومن. کچی باتیں چھوڑ دے, عشق کرے تو کھول کے کرے, ڈر ڈر کے نہ کرے. میں نے درجنوں تقریروں میں کہا کہ منقبتیں لکھو حضرت صدیق اکبر کی بھی, حضرت عمر کی بھی منقبت لکھو, حضرت عثمان کی بھی لکھو, اور ہم سنتے ہیں الحمدللہ وہ سارے. لیکن میرے بھائی یہ یاد رکھیں, اس میں کوئی شک نہیں, ان کی عظمتیں, شانیں, فضیلتیں وہ بلندیاں ہیں. ہمارا یہی عقیدہ ہے, اور الحمدللہ ہماری نسلیں بھی اسی پہ قائم رہیں گی. ہم انہیں نسلیں مانیں گے ہی تب کہ خلفائے راشدین کی جو خلافت کی ترتیب ہے وہی فضیلت کی ترتیب ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پراگندہ حالت ہو, پھٹا پرانا لباس ہو, اور انسان بکھرے بالوں سے تڑپ تڑپ کے بھی دعا مانگے, اس کی دعا اس لیے قبول نہیں ہوتی کہ اس نے جو کپڑے پہنے ہیں وہ حرام پیسوں کے, جو روٹی کھائی ہے وہ کسی کا مال لوٹ کے کھائی ہے.
جو پیا ہے وہ کسی مسکین کا مال کھا پی گیا، اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ آپ حقوق العباد کے معاملات کے اندر اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ فکر مند کریں. آپ غور کریں کس جگہ کوئی نقص تو نہیں رہ گیا. سیدہ عائشہ صدیقہ یہ بڑی نصیبوں والی خاتون ہے. یہ وہ خوش بخت عورت ہے کہ جس کے گھر میں حجرہ نور میں داخل ہو کے مدینے والے محبوب کہتے تھے کہ سکون محسوس کرتا ہوں. حضور کی سیرت بتاتی ہے کہ حضور وہاں سکون محسوس کرتے. حضرت عائشہ صدیقہ نے حضور سے دین لیا اور محبوب کریم کا سر نور ان کی گود میں رہتا تھا جب وہ حضور سے سوالات پوچھا کرتی تھی. سیدہ عائشہ صدیقہ کی عظمتیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں، اور یہ حدیث مبارکہ مشکاہ شریف میں موجود ہے. فرماتی ہیں کہ اعمال نامے 3 قسم کے ہوں گے قیامت کے دن. 3 قسم کے اعمال نامے. مجرم جو ہوں گے جرم کر کے آئیں گے ان کے 3 قسم کے اعمال نامے ہوں گے. فرماتی ہیں میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ 3 قسم کے لوگوں کے اعمال نامے ہوں گے. ایک وہ لوگ ہوں گے، وہ والا معاملہ ہوگا جو رب کا بندوں کا عقیدے کے ساتھ ہے. اگر کوئی بندہ شرک کر کے آیا ہوگا تو اللہ اس شرک کو کبھی معاف نہیں کر. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. بے شک اللہ معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، باقی وہ اس کے علاوہ جس کو چاہے گا اپنے فضل سے معاف فرما دے گا. تو ایک تو یہ اعمال نامہ قیامت کے دن ہوگا جو مشرک ہوگا اسے معاف نہیں کیا جائے گا. اور دوسرا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ایک معاملہ ہے حقوق العباد کا، بندوں کا بندوں کے ساتھ معاملہ. کسی نے کسی کی ذلت کر دی، رسوائی کر دی، مال دبا لیا، تانا دیا، تکلیف دی. فرمایا یہ دوسرا اعمال نامہ ہے، یہ بھی رب اتنی دیر تک معاف نہیں کرے گا جب تک بندہ بندے کو معاف نہیں کرے گا، یہ معاف نہیں کیا جائے گا. اور تیسرا فرمایا معاملہ اللہ اور بندوں کا ہے، عبادت کا معاملہ ہے، نماز کا معاملہ ہے، روزے کا معاملہ ہے. فرمایا اس میں رب بڑا کریم ہے، اپنے فضل سے فیصلہ کرے گا، چاہے تو عذاب دے اور چاہے تو اپنے فضل سے بندوں کو معاف فرما دے، چاہے تو اپنے فضل سے معاف کر دے. 3 قسم کے معاملات قیامت میں ہوں گے. حقوق العباد کے معاملے کو درمیان میں بیان کیا گیا. ہم نہ جذبات کا، احساسات کا خیال رکھنا چھوڑتے جا رہے ہیں. مجھے اپنی روٹی عزیز ہے، میں باہر سے آیا ہوں اور میں نے آ کے گھر کے اندر تلخ باتیں شروع کر دی، سخت جملے کسنا شروع کر دیے کہ میں باہر سے آیا ہوں، میرے لیے کھانا نہیں پکا. میں نے یہ دیکھا ہی نہیں کہ شاید پکانے والا بیمار ہی نہ ہو، کہ میں نے پوچھا ہی نہیں کہ جو گھر کے اندر تھا وہ کسی تکلیف میں نہ ہو. میں نے یہ احساس ہی پیدا نہیں کیا کہ میں نے بڑی سخت باتیں اپنی والدہ سے کر دی، اپنی اہلیہ سے کر دی، اپنی بہن سے، اپنے والد سے کر دی، لیکن ان کے بارے میں نے یہ تصور ہی نہیں کیا کہ احساسات کس قسم کے ان کے ہوں گے. حقوق العباد کے مسئلے میں نا ہم لاپرواہ ہو گئے، لاپرواہ. حقوق العباد کے معاملے میں اپنے آپ کو سمجھائیں، قائل کریں. نماز ذوق سے پڑھیں، نماز شوق سے پڑھیں، نماز توجہ سے پڑھیں، اسے کبھی ہلکا نہ جانے. لیکن یاد رکھ لیں نماز میرا اور رب کا معاملہ ہے، رب کا اور میرا معاملہ ہے. ہو سکتا ہے وہ اس معاملے میں معافی دے دے، لیکن جس کو اس نے میری ماں بنایا ہے نا، اس نے کہا ہے میں نے تیری جنت تیرے ماں کے قدموں کے نیچے رکھی ہے، اس کو میرا باپ بنایا ہے، اس کے تعلق سے مجھے حساس ہونا چاہیے، مجھے اپنے دوستوں کے تعلق سے احساس ہونا چاہیے. ہم دائیں بائیں احساس ہیں اور بڑی بڑی لمبی باتیں کرتے ہیں، بڑی بڑی لمبی بڑی بڑی کہانیاں. کچھ لوگ تو ایسے پکے نمازی ہیں کہ وہ کسی اور کو نمازی ماننے کو تیار ہی نہیں. ایسے پکے حاجی ہیں کہ دنیا میں صرف وہی حاجی ہیں، دوسرا کوئی ہے نہیں. کچھ مطلب میں اس طرح کے لوگوں کو میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، میری طرح کے مولوی کہتے ہیں فلانا بندہ بے شرع ہے. جی آپ باشرع ہیں؟ کہتے ہیں ہاں میں نے داڑھی تو رکھی ہوئی ہے نا. داڑھی کا نام ہی صرف شرع نہیں، سچ بولنے کا نام بھی شرع ہے، حلال کھانا بھی شرع ہے، حقوق العباد کا لحاظ کرنا بھی شرع. یہ کیا بات ہوئی کہ آپ نے 2 4 5 چیزوں کو آپ نے اپنا لیا اور کہا میں دیندار ہوں باقی سارے بے دین ہیں؟ آپ ماحول کا خیال کریں، حقوق العباد کے تعلق سے ذمہ داریوں کا احساس کریں اور بڑی جلدی آپ چیزوں کو سمجھیں. میں یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ آپ کو ہر آدمی کا احساس کرنا ہے، ہر آدمی، اور حقوق العباد کے تعلق سے آپ کو چیزوں کو سمجھنا ہے، اس پر آپ کو غور کرنا. اب سنگی یہاں میں خانقاہی آدمی ہوں، دوست یہاں آتے ہیں، کچھ دوست مجھے ایسے بھی آ کے کہتے ہیں کہ سب ایک ہفتہ آپ کے ساتھ رہنا ہے.
میں کہتا ہوں بات آپ کی ٹھیک ہے، لیکن میرے بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ کسی کو بھی رکھنا ہے تو پہلے اس کے گھر کے حالات کا جائزہ لے کے رکھنا ہے. ویسے اس کو رکھنا کیوں کہ گھر میں اماں بیمار اور بیٹا پیر صاحب کے دروازے پہ جھاڑو دے رہا ہو، گھر میں والد بیمار ہو اور بیٹا جناب وہ تبلیغ کرنے گیا ہو، گھر کے اندر بیوی اس پریشانی میں ہو کہ میں دوائی لینے کس کے ساتھ جاؤں، زچہ بچہ کے مسئلے چل رہے ہیں، اور صاحب کہے کہ میں جہاد کے لیے گیا ہوا ہوں، تو بخاری شریف سنیں نا آپ، مسلم شریف سنیں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کسی عورت کے لیے کسی